رکنے کو اور ٹھہرنے کو کہتے ہیں، اور شریعت کی اصطلاح میں اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے مسجد کے اندر مخصوص اوقات میں مخصوص انداز کے ساتھ مسجد کے اندر قیام کرنا، اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اور اعتکاف کا جو حکم ہے وہ سنت علی الکفایہ ہے۔ سنت علی الکفایہ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ وہ سنت ہے، اگر ایک محلے اور ایک گاؤں کے اندر جامع مسجد کے اندر کوئی ایک آدمی بیٹھ جائے تو سب کی طرف سے یہ کافی ہو جائے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایک آدمی بھی اعتکاف کے اندر نہ بیٹھا تو سارے کے سارے گاؤں والے اور سارے کے سارے محلے والے گناہ گار ہوں گے۔ اب چونکہ گاؤں کے اندر بھی مختلف مساجد ہوتی ہیں تو اس میں محلے کا اعتبار کیا جائے گا۔ مثلاً ہمارے اس گاؤں کے اندر 4 مساجد ہیں، 4 جامع مسجدیں ہیں، تو ہر مسجد کا ایک محل وقوع ہے اور اس کے ارد گرد رہنے والے افراد ہیں، تو جو محلہ اس مسجد کے قریب ہے اس مسجد کے اندر کوئی بھی ایک آدمی اگر بیٹھتا ہے اعتکاف پر تو پورے محلے والے پر سے یہ ذمہ ساقط ہو جاتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایک آدمی بھی نہ بیٹھا تو سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ گناہ گار ہوں گے۔ اور یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب بھی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کو نہیں چھوڑا۔ صرف ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا، وہ بھی فتح مکہ کے موقع پر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور مکہ کے فتح کرنے کے لیے وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر کے آئے تھے، تو اس وجہ سے وہ اعتکاف نہیں کیا۔ پھر اس سے اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، اور یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سنت کو نہیں چھوڑا، تو اس وجہ سے فقہا فرماتے ہیں یہ سنت مؤکدہ بھی ہے، یعنی یہ وہ سنت ہے جس کو تاکیداً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انتظام فرمایا ہے اور اس کو پورا فرمایا ہے۔ اب سمجھتے ہیں کہ اعتکاف اس کی قسمیں کتنی ہیں۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، ایک قسم واجب کی ہے، اور ایک قسم جو ہے وہ مسنون اعتکاف کی ہے، اور ایک قسم وہ نفلی اعتکاف کی ہے۔ واجب اعتکاف کا کیا معنی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے دن کا اعتکاف مسجد میں کروں گا، میری فلاں ضرورت پوری ہو جائے، فلاں اٹکا ہوا کام ہو جائے، فلاں میرا رکا ہوا کام پورا ہو جائے، میری حاجت پوری ہو جائے تو میں اتنے دن مسجد کے اندر اعتکاف کروں گا، تو اس اعتکاف کو واجب اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اب اس شخص کے اوپر اتنے دن کا جو اس نے خود مقرر کیا ہے وہ اعتکاف کرنا ضروری ہے، لازم ہے، نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اور ایک ہے مسنون اعتکاف، جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے سے، یعنی عید کے چاند دیکھنے تک 20ویں روزے کے فجر یعنی وہ مغرب سے پہلے پہلے مسجد کے اندر آ کر نیت کریں، اور اس مغرب کے بعد سے لے کر چاند عید کا دیکھنے تک جو یہ وقت ہے، اس وقت میں مسجد کے اندر اس نیت کے ساتھ بیٹھنا یہ مسنون اعتکاف کہلاتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی آدمی 20ویں روزے کے افطاری کے بعد یہاں پر مسجد کے اندر آیا تو اب یہ اس کا اعتکاف نفلی اعتکاف تو کہلایا جائے گا، سنت اعتکاف نہیں کہا جائے گا۔ سنت اعتکاف کہتے ہی اسے ہیں کہ جیسے ہی وہ وقت شروع ہو تو اسی وقت وہ مسجد کے اندر وہاں پر موجود ہو۔
تو تب اس کا یہ اعتکاف مسنون اعتکاف کہلایا جائے گا۔ تیسرا اعتکاف وہ نفلی اعتکاف۔ نفلی اعتکاف اس کے وقت کی کوئی قید نہیں ہے، اس کے دنوں کی کوئی قید نہیں ہے، تعداد کی کوئی قید نہیں ہے، وہ کسی بھی وقت جب بھی آپ مسجد کے اندر داخل ہوں نیت کر لیں اعتکاف کی، تو جب تک آپ مسجد میں رہیں گے آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ 1 دن کا بھی ہے، 1 گھنٹے کا بھی ہے، 3 دن کا بھی ہے، جتنے دن آپ چاہیں مرضی وہ اس اعتکاف کو ادا کر سکتے ہیں، اور یہ نفلی اعتکاف ہے۔ اعتکاف کی شرائط کیا ہے؟ جو مسنون اعتکاف ہے، الحمدللہ مسلمان ہر سال رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اس کا جو اہتمام فرماتے ہیں، اس کے اندر شرائط کیا ہے؟ پہلی شرط تو وہی ہے کہ مسلمان ہونا، کیونکہ مسلمان کے علاوہ، ایمان کے علاوہ کوئی شخص بھی اگر وہ اعتکاف کے اندر بیٹھے تو اس کا نہ اعتکاف ہوگا نہ اس کو ثواب ملے گا، کیونکہ ثواب کی بنیاد وہ ایمان پر ہے۔ ایماندار ہونا ضروری ہے نا، ایمان ہوگا تو ثواب ملے گا، ورنہ جتنے مرضی کوئی بھی آدمی کتنی بڑی نیکیاں کیوں نہ کر لے، کسی سے تعاون کر لے، روڈ بنا لے، ہاسپٹل بنا لے، یتیموں کی کفالت کرے، بیواؤں کی کفالت کرے، لیکن ایمان نہیں ہے تو کوئی ثواب نہیں ہے۔ ہاں دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے دیتے ہیں، آخرت میں اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ تو پہلی شرط مومن ہونا، دوسری شرط عاقل ہونا، بالغ ہونا، بالغ ہونا، عقل مند ہونا اور بالغ ہونا۔ عقل مند کہ جس کا ذہن صحیح ہو، جو سمجھ سوجھ بوجھ رکھنے والا آدمی ہو تو وہ اعتکاف میں بیٹھے، پاگل اور مجنون آدمی کا اعتکاف میں بیٹھنا درست نہیں ہے۔ یعنی مجنون اور پاگل شخص جو ہے وہ اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتا، یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ بالغ ہونا، کیونکہ نابالغ پر اعتکاف یہ نہیں ہے، اور اس کے اوپر روزہ بھی نابالغ پر فرض نہیں۔ اور چوتھی اہم ترین شرط وہ یہ ہے کہ معتکف کا، اعتکاف میں بیٹھنے والے کا روزے سے ہونا، کیونکہ بغیر روزے کے مسنون اعتکاف بھی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص خدا نہ خواستہ اعتکاف میں بیٹھا تھا تو روزہ ٹوٹ گیا اس کا، تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ فقہا فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھا اور اس کا اعتکاف کسی وجہ سے فاسد ہو گیا، روزے دار تھا، روزہ ٹوٹ گیا، تو اب کیا حکم ہے؟ اس روزے کی قضا بھی کرے گا اور اس 1 دن اعتکاف کی بھی قضا کرے گا۔ ہاں، تو یہ موٹی موٹی شرائط تھیں جو آپ کے سامنے بیان کی، اور بھی بڑے مسائل ہیں، اور چند ایسی چیزیں بھی ہیں جو غلط فہمیوں کا شکار ہیں ہم مسلمان، جن کو ہم نے اپنے اوپر لازم قرار دیا۔ مثلا یہ ہے کہ بالکل بات چیت نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، ضرورت کی بات کرنا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، ضرورت کے بات آپ کر سکتے ہیں، واعظ و نصیحت آپ کر سکتے ہیں، کسی کو آپ دین کی بات بتلا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، تو یہ باتیں کرنا تو جائز ہے۔ ہاں، فحش باتیں نہیں کر سکتے، آپ بے حیائی کی بات نہیں کر سکتے، ناجائز بات نہیں کر سکتے، بیہودہ بات نہیں کر سکتے، فضول بات نہیں کر سکتے۔ جس طرح کے نوجوان اکٹھے ہو جائیں اور ادھر ادھر کی گپیں مارنا شروع کر دیں تو یہ اس سے اعتکاف متاثر ہوتا ہے، کیونکہ اعتکاف کا مقصد یہ ہے نا کہ اللہ کی رضا کی خاطر مسجد کے اندر بیٹھنا۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ بندہ اس لیے بیٹھتا ہے کہ وہ اپنے دل کے اندر نیت کرتا ہے کہ یا اللہ اب میں تیرے در میں آیا ہوں، تیرے در کو نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ میری بخشش اور مغفرت نہ ہو جائے۔ تو بخشش اور مغفرت کے لیے جب بندہ یہ تہیہ کر کے آتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اسے راضی کرنا نا، اور اس کے راضی کرنے کا یہی انداز ہوتا ہے، کبھی قرآن مجید کی تلاوت کرنا، کبھی نوافل پڑھ لیے، کبھی جو ہے دین سیکھ لیا، دین کی بات کر لی، اسی سے تو اللہ راضی ہوتا ہے۔ گپیں لگانے سے تو اللہ راضی نہیں ہوتا، فضولیات کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتے۔
اللہ تعالیٰ عبادات سے راضی ہوتے ہیں، تو یہ اللہ کی رضا کا سبب ہے اعتکاف، اور اس میں فضولیات سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور اس میں اگر غسل کی حاجت ہو جائے تو غسل بھی کیا جا سکتا ہے، البتہ غیر ضروری غسل سے اپنے آپ اجتناب کریں۔ بھئی مقصد ہمارا کیا ہے؟ رب کی عبادت کرنا ہے، اپنی آرائش کرنا تو نہیں ہے نا۔ یہ نہ ہو کہ بندے کو موقع مل گیا اب 10 دن لگا رہے، صبح بھی ہاتھ میں کینچی پکڑی ہوئی ہے، کنگھی پکڑی ہوئی ہے، کبھی جو ہے نا اپنے بال سنوار رہا ہے، اور کبھی جو ہے نا یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، تو یہ مقصد تو نہ ہوا نا۔ مقصد تو کیا ہے؟ رب کو راضی کرنا ہے۔ بھئی کوشش کرے، ایک قرآن مجید پڑھے، 2 پڑھ لے، 3 پڑھ لے۔ کتنے ہی خوش نصیب لوگ ایسے گزرے ہیں ہمارے بزرگوں میں سے، اکابرین میں سے، جو دن میں بھی رمضان میں ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے اور رات میں بھی ایک ختم کیا کرتے تھے۔ ہاں چلے ہم تو اتنا نہیں کر سکتے، چلے 24 گھنٹے میں ایک بھی نہیں کر سکتے، 10 دن میں کم از کم صحیح معنوں میں 1-2 قرآن مجید تو پڑھ لیں، وگرنہ ایک قرآن مجید تو لازمی پڑھ لیں، ترتیل کے ساتھ بیٹھیں، کوئی سمجھ میں نہ آئے ایک دوسرے سے پوچھیں، یہی موقع ہوتا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے ساتھی ایک دوسرے کے معاون بنے دینی کاموں میں۔ مثلا ایک ساتھی کو اگر قرآن مجید پڑھنے میں کوئی دشواری ہے تو دوسرے کے پاس بیٹھے اور کہے کہ بھائی میں آپ کو ایک رکوع سنانا چاہتا ہوں، آپ سن لیجئے، میری غلطیاں نکالیے۔ اسی طرح ایک دوسرے سے مسائل کا مذاکرہ کیجئے، مسائل سیکھیے۔ یہ موقع ہوتا ہے اعتکاف کا، اس میں رب کو راضی کرنے کا مقصد ہے اللہ کی ذات کو راضی رکھنا، تو اس کو راضی کرنے کے لیے یہ عبادات کی صورت میں اعمال کرنے ہیں ہم نے، باقی فضولیات سے، غیر ضروری چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ بہرحال اور بھی کئی مسائل ہیں، انشاءاللہ گاہے بگاہے آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ اب سمجھتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ اس اعتکاف کی فضیلت کیا ہے۔ فضیلت کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے 1 دن کا اعتکاف کیا، اس کے اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقیں اللہ تعالیٰ ان خندقوں کے ذریعے سے آڑ بنا دیتا ہے، اور اس ایک خندق کی مسافت کتنی ہے؟ زمین سے لے کر آسمان تک اس کے درمیان میں جتنا خلا ہے اتنی مسافت ہے، تو 3 خندقیں اللہ تعالیٰ اس اعتکاف کرنے والے کی اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقوں کی آڑ بنا دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جہنم سے اتنا دور ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو جہنم سے دور ہوگا تو وہ جنت کے قریب ہوگا نا۔ یہ 1 دن کی اعتکاف کی فضیلت ہے، اور جو 10 دن اعتکاف کا مسنون اعتکاف کا اہتمام کرے گا تو اس کا اجر و ثواب کتنا زیادہ ہوگا۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ذی الحج یعنی رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر وہ اعتکاف کا اہتمام کرے گا، اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملے گا۔ 2 حج کا جتنا ثواب ہے، 2 عمروں کا جتنا ثواب ہے، اللہ تعالیٰ اس معتکف کو عطا فرماتے ہیں، اعتکاف کرنے والے کو۔ تو کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔